اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والوں، میرے طلباء کراموں، یہ سجدہ سہو کے حوالے سے پہلی ویڈیو میں پہلے بیان میں کچھ سوال اور جوابات ہوئے تھے۔ اب انشاءاللہ اس میں مزید سوال اور جوابات جو ہے نا وہ ہوں گے سجدہ سہو کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ کسی واجب کو قصداً چھوڑ دیا، جو چیز نماز میں واجب ہے اس کو قصداً چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا یا نہیں؟ جواب، کسی واجب کو قصداً چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے نقصان کی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ غلطی سے کوئی چھوٹ گیا تو پھر تو سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کسی نے چھوڑ دیا تو پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر بھول کر کسی واجب کو چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز وتر نماز ہے نا، دعائے قنوت اس میں واجب ہے، کسی سے دعائے قنوت رہ جاتی ہے غلطی سے، کبھی کبھی انسان سے بھول جاتی ہے اور ریکگنیشن چلا جاتا ہے، جا کے تشہد میں تجھے یاد آ گیا، بعد میں تجھے میں نے تو دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، سمجھ آئی؟ تو آپ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر کے اور آپ دونوں سجدے لگا کے پھر اتحیات شروع سے شروع کریں، اینڈ تک پڑھ کے سلام پھیر دیں، آپ کے وتر ہو جائیں گے۔ یعنی بھول کر اگر چھوٹ گیا، لیکن جان بوجھ کر کسی نے دعائے قنوت چھوڑ دی تو وہ وتر نہیں ہوتے، وہ دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے، تو کیا ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ اس صورت میں سجدہ سہو کی وہی 2 سجدے کافی ہیں۔ ایک ہی نماز ہے، اس میں بھول کر آپ سے کئی واجبات رہ گئے ہیں، 1 یا 2 سے زیادہ رہ گئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے تو علیحدہ 2 سجدے نہیں کرنے پڑیں گے نا، بس وہی 2 سجدے دوبارہ، یعنی جب دونوں سجدے لگائیں تو وہ سب کے لیے وہ کام چل جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رکوع سجدہ یا قاعدہ میں بھول کر قرآن پڑھ دیے تو کیا حکم ہے؟ سبحان ربی العظیم کی جگہ کسی نے قرآن پڑھ دیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ کسی نے قرآن پڑھ دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا قاعدہ میں یعنی تحیاتوں میں عبدہ و رسول کی جگہ پہ کسی نے کوئی صورت ہی شروع کر دی ہے، سمجھی؟ تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہے، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگلا سوال یہ ہے کہ فرض یا وتر میں قاعدہ اولا بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، بات سمجھ میں آئی نا؟ فرض یا وتر میں قاعدہ اولا جو پہلے جو تحیاتوں میں بیٹھنا پڑتا ہے نا، اب دو پھر تیسری رکعت کے اٹھنا پڑتا ہے، وہ پہلے تحیات بندے سے بھول گیا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ یاد آ گیا، تو اس صورت میں کیا کرے وہ؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ابھی سیدھا نہیں کھڑا ہوا، سیدھا بالکل نہیں کھڑا ہوا تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا بالکل تو نہ لوٹے، پھر سجدے تحیاتوں کے لیے نہ آئے، دوبارہ تشہد کے لیے نہ آئے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر لوٹا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے، لوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا آخر میں 2 سجدہ سہو کرے تو کام چل جاتا ہے، توجہ فرمائیں، کام چل جاتا ہے۔ اگر لوٹ آیا پھر بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ مزید کچھ سوال اور جوابات تھے جو سجدہ سہو کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بھی مزید تفصیلاً سجدہ سہو کے حوالے سے سوال اور جواب ہوں گے انشاءاللہ۔ جو بھی اس کو امت مسلمہ میں سے جو بھی اس کو سنیں گے انشاءاللہ تفصیلاً یہ بیان ہے سجدہ سہو کا، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو بھرپور سمجھ آئے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔